بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، رواہ البخاری۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غنا سے نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں، یعنی قرآن کو بنا سوار کر اچھی آواز سے نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس کی وضاحت کیا ہے؟ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اس کے پڑھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قرآن میں دیے گئے ہیں، کچھ احادیث میں دیے گئے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو کیسے پڑھو؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، ہر حرف کا حق ادا کرو، ہر لفظ کا حق ادا کرو، جی ان کی جو علامات ہیں ان کا خیال رکھو، دھیان رکھو۔ اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آواز سے قرآن کو کیا کرو؟ مزین کرو، یعنی جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے اس کو بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ امام دارمی اور مستدرک نے اس آیت مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ حسن الصوت زینت القرآن، فرمایا کہ اچھی آواز قرآن کی زینت ہے، گویا کہ اچھی آواز کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشو۔ وہی بات۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے مختلف ہینوں بانوں سے گنجائشیں نکالتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی درس و تدریس کا کام کرتے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ مثلا بعض کہتے ہیں جی ہم عجمی لوگ ہیں، آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب ٹھیک ہے، میں بھی تو عجمی ہوں، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ حفاظ کرام اور ماہرین مطلب قرأت عجمی ہی گزرے ہیں، جی تو اس میں عربی اور عجمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عرب بھی اگر قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھے گا نہیں تو وہ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، جی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو اس عذر کے بنیاد پر جیسا تیسا پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، سوال ان سے میرا یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے آپ نے جو محنتیں کی ہیں اس میں آپ نے دن رات محنت اور کوشش بھی کی ہے، اپنے آپ کو تھکایا بھی ہے، اپنا مال بھی خرچ کیا ہے، اپنی قابلیت اور بہترین صلاحیت اور فہم و فراست کو بھی استعمال کیا ہے، اور کسی سے تعاون اور مدد بھی لی ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کسی اور سے نہیں، کہ میں نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگایا، کتنا مال لگایا، کتنی صلاحیتیں لگائی اور کتنی فہم و فراست کا استعمال کیا۔ اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا تو پھر اللہ شاہد ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسا تیسا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر عربی اور عجمی کا اور مختلف بانوں کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا آپ نے ابتدائی بچپن کے دور میں کسی بڈھی اماں سے پڑھا تھا یا کسی مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھا تھا اور اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، اور اسی طرح ساری زندگی نماز بھی غلط پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ میں نے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات آپ تک پہنچا دی کہ اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اور فرمایا کہ جو قرآن کو غنا سے یعنی اچھی آواز سے اور عمدہ طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ، یہ سخت وارننگ ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو روانی سے تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ بعض تو وہ ہیں جو بیچارے قرآن پڑھتے ہی نہیں، ان کو قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا، وہ تو بدقسمت ہیں۔ میرے بھائیو، بعض لوگوں کے پاس بہانے یہ ہوتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے جی، بچپن نے نہیں پڑھا، والدین نے نہیں پڑھایا۔ استغفر اللہ، والدین نے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنایا تو آپ کیسے بن گئے؟ آپ کارپینٹر اور میسن کیسے بن گئے؟ آپ اچھے جو ہے وہ کاریگر کیسے بن گئے؟ آپ ڈرائیور اور پائلٹ کیسے بن گئے؟ یہ سب کچھ تو والدین نے آپ کو نہیں بنایا حضرت صاحب، جی
بس اگر نہیں بن سکے تو ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکے، اچھے قاری قرآن نہیں بن سکے؟ کیا بات ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ مصحف شریف سے قرآن کی تلاوت کرے۔ مصحف شریف سے قرآن، شاید یہ اس آخری دور میں چونکہ بہت سارے اور ذرائع نکل آنے تھے تو اس میں مصحف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں بیان فرما دی۔ میری تمام ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش ہے کہ موبائل کے اوپر قرآن مجید پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن لطف اور مزہ وہ نہیں آئے گا جو مصحف شریف ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے سننے کے بعد میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں کہیں مطلب یہ ہے کہ مجبوری ہو، آپ کے پاس مطلب یہ ہے کہ قرآن نہیں ہے، مصحف نہیں ہے، وہاں آپ بے شک موبائل کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، لیکن مسجد میں 10 قرآن مجید سامنے پڑے ہوئے ہیں نسخے اور آپ موبائل کھول کر پڑھ رہے ہیں، اس سے گریز کریں تاکہ تھوڑی سی موبائل سے بھی ذرا کنارہ کشی ہو اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔